بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اوتیته على علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 78 ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بڑا دولت مند آدمی تھا۔ ان کے خزانے بہت زیادہ تھے، مگر وہ اپنی دنیا پر تکبر کرتا تھا۔ انہیں نصیحت کی گئی کہ اس دنیا کو ذریعہ اور وسیلہ آخرت بناؤ، اور کہا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لہذا فساد مت کرو، تکبر مت کرو۔ قال انما اوتیته على علم عندی، قارون نے جواب دیا بے شک یہ مجھے دیا گیا ہے علی علم، اس علم کی وجہ سے جو عندی، جو میرے پاس ہے۔ علی علم یہ کائناً حاصلاً علی علم، یہ حال ترکیب میں مجھے دیا گیا ہے، یہ اس حال میں کہ میں علم پر ہوں، یا پھر یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہے، یعنی اعلیٰ علت کے معنی میں اعلیٰ علم، یعنی لأجل علم، یہ مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے۔ عندی جو میرے پاس ہے، یہ عندی کا لفظ علم کی صفت ہے، وہ علم جو میرے پاس ہے، یا یہ عندی اوتیتہ سے متعلق ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہوا ہے کہ عندی کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ جو کچھ ہے یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ عندی یعنی میرے نزدیک، میری رائے میں، فی ظنی و رأیی، میری گمان اور میرے رائے کے مطابق میرے نزدیک یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، گویا اس جملے کے دو مطلب ہوئے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ میرے نزدیک یہ مجھے علم کی وجہ سے ملا، دوسرا معنی یہ ہوا کہ یہ مجھے اس علم کی وجہ سے ملا جو میرے پاس ہے۔ اور مفہوم کے اعتبار سے بھی اس میں ایک تو یہ معنی ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرا کمال اور میری قابلیت اور میرا ہنر ہے، یا یہ کہ
اللہ کو بھی معلوم تھا کہ میں اس کا مستحق ہوں، تو مجھے یوں ہی نہیں ملا، میرے اندر یہ کمال تھا اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ قابل ہے تو مجھے دیا گیا، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں۔ یہ جو قال انما اوتیتہ علی علم کا جملہ ہے، یہ اصل میں اس نے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اس جملے کو رد کیا ہے۔ جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے تو تم بھی نیکی کر، نیک عمل کر، احسان کر۔ احسن کا تو یہی معنی ہے کہ یعنی اللہ کی اطاعت کر، عبادت کر، صلہ رحمی کر، مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور بہت ساری باتیں، یہ سب احسان میں داخل ہیں۔ تو اس نے اس نصیحت کو رد کیا، اس میں احسان کی کیا بات، میرا کمال ہے، میرا علم ہے، میرا ہنر ہے۔ یہ اس زمانے کا روشن خیال تھا جس نے جواب دیا کہ یہ دقیانوسیوں کی سی باتیں ہیں، میں مالیات اور معاشیات کا ماہر ہوں۔ یہ کون سا علم تھا جو اس کو ملا تھا؟ تفسیر بیضاوی میں ہے علم التجارت والامتعات وسائر المقاصد، تجارت اور کسب اور ساز و سامان کا علم۔ وہ کہتا تھا یہ میرے پاس ہنر ہے، قابلیت ہے، میں تجارت جانتا ہوں، معیشت جانتا ہوں، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی وجہ سے مجھے ملا ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ اس علم کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے علم کیمیا مراد ہے، علم کیمیا، یا یہ خزانوں اور دفینوں کا علم ہے، تجارت اور معیشت کا علم ہے، جو بھی ہے، لیکن یعنی دنیا کے کمانے کی ایک میری مہارت ہے، چاہے وہ تجارتی اور معیشت کا ہے یا وہ کوئی خاص فن ہے اور ہنر ہے، چونکہ میں اس کو جانتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے یہ سب ملا ہے۔ اس سے اس غلطی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ انسان کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا فضل و احسان ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، اس کو اپنا کمال اور اپنی مہارت سمجھتا ہے اور اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اس کو نہ نیکی کی توفیق ہوتی ہے بلکہ اس میں انانیت اور تکبر کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نصیحت کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے، میرے نزدیک اس قسم کے جملوں میں اتراتے ہوئے گفتگو کرنا بڑا خطرناک ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو ان سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، تو اس نے انا کہا تھا۔ فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، الیس لی ملک مصر، کہ یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں، الیس لی۔ شیطان نے انا کہا تھا، فرعون نے لی کہا تھا۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے عندی کہہ دیا۔ انا اور لی اور عندی، علماء کہتے ہیں ان الفاظ سے بچو، ہمارے پاس تو بس گناہ ہے، ہم تو عاجز ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، اس میں منکسر المزاج، قول و فعل
فعل میں، قول میں بھی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے یہ نصیحت موجود ہے۔ ہر چیز اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، جس کو نہیں دینا چاہتا ہر طرح کی قابلیت کی وجہ سے بھی کے باوجود بھی نہیں دیتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا بے شک مجھے یہ دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اور وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ نے ہلاک کر دیا ہے اس سے پہلے قوموں کو، ان قوموں کو، من القرون، ان لوگوں کو، من ہوا اشد منہ قوتاً، جو ان سے بھی زیادہ سخت تھے قوت اور طاقت میں، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور زیادہ تھے جمع کرنے میں، جمعیت میں۔ اگر علم اس کو حاصل ہے تو کیا یہ علم امن اور سلامتی کا ضامن ہے کہ یہ دولت سبب نجات ہے؟ اگر یہ سبب نجات ہے تو اس سے بھی بڑھ کر طاقت والے لوگ پہلے گزرے ہیں، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو وہ دعویٰ کرتا ہے علم کا، تو کیا اس کو یہ علم نہیں ہے کہ پہلے ان سے بھی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں اور ہلاک ہو گئی ہیں؟ تو اسے ناز کس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ کیا یہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی کا ضامن ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر گیا اور محبوب بن گیا؟ حالانکہ وہ نہیں دیکھتا کہ ان سے پہلے زیادہ طاقت والے، زیادہ مال والے، زیادہ جمعیت والے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ دلیل اس کی کمزور ہے کہ اس نے مال کو ذریعہ نجات سمجھا، اس نے مال کو اپنا کمال سمجھ کر، اپنی مہارت سمجھ کر اس پر تکبر کیا، اس لیے کہ اس سے بھی بڑھ کر مال، قوت اور جمعیت والے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اولم یعلم، آ کا مطلب کیا ہوا، اور کیا اور نہیں جانتا؟ یہ اصل میں یوں ہے کہ اعلم ما ادعاہ ولم یعلم، کیا وہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ فنا بھی ہے، ہلاکت بھی ہے، تباہی بھی ہے، انجام بد بھی ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں پوچھا جاتا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ مجرم لوگ اگر بڑے بڑے دعوے کرے کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس کمال ہے، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، ان کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اور عذاب آتا ہے تو پھر پوچھ کے تھوڑی آتا ہے کہ تم کیا ہو کیا نہ ہو۔ عذاب آتے ہوئے اور اللہ کی پکڑ کے وقت مجرموں سے پوچھا نہیں جاتا۔ یہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ کا اس سیاق و سباق میں مفہوم بنتا ہے۔ ویسے اس جملے کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کے مطلب کا معنی تو یہ ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا۔
اور اس سے بھی زیادہ واضح سورۃ الرحمن میں ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، سورۃ الرحمن آیت نمبر 39۔ اس دن، قیامت کے دن، یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن قیامت کے دن بھی نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان اور نہ کسی جن سے۔ تو ان دو جملوں سے ظاہری ترجمے کے مطابق تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا، مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا، جبکہ خود قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے رب کی، ضرور ہم ان سے پوچھیں گے، سب سے۔ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 92 میں ہے کہ ہم پوچھیں گے، اور بھی آیات ہیں، سورہ اعراف میں بھی ہے۔ تو ان دونوں جملوں میں کہ ایک کچھ آیات میں ہے ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے، اور کچھ میں ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہاں تو اس تعارض کو آسانی سے یوں دفع کیا گیا کہ مجرموں کی جب پکڑ ہوتی ہے تو اس وقت پوچھا ان سے نہیں جاتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ان سے پوچھ گچھ اور حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ بوقت عذاب الہی اور بوقت عذاب دنیاوی ان سے پوچھ کر عذاب نہیں لایا جائے گا۔ دوم یہ کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہ المجرمون بعد میں ہے، ذنوبہم پہلے ہے۔ ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کن کے گناہوں کے بارے میں؟ من هو اشد منہ قوہ، یہ جو ان سے زیادہ طاقتور لوگ گزرے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں ان کے گناہوں کے بارے میں، جو پہلے طاقتور گزرے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں ان مجرموں کے گناہوں کے بارے میں ان دوسرے مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جب کسی ایک مجرم کے گناہ کا دوسرے مجرم سے نہیں پوچھا جائے گا تو غیر مجرم سے تو بالکل ہی نہیں پوچھا جائے گا نا۔ وہ معنی یہ کہ کسی بھی مجرم کے گناہ کا کسی دوسرے مجرم سے نہیں پوچھا جائے گا، اسی سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ معنی اس آیت میں بھی کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس دن اس شخص کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان اور کسی جن سے، کسی انسان اور کسی جن سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے ہی پوچھا جائے گا، کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی ایک معنی ہے۔ اور دوم یہ کہ پوچھنا ایک یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سوال استعلام۔ کوئی شخص اس لیے پوچھتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، بتاؤ کیا کیا گناہ کیے ہیں، معلوم نہیں ہو رہا، خبر حاصل کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ ایک سوال بطور توبیخ کے، بطور زجر اور ڈانٹ کے پوچھا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا کیا ہے تم نے، لیکن پوچھا جاتا ہے بتاؤ کیا 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 ہے۔ ایک یہ پوچھنا ہے۔ اس دن کا پوچھنا وہ توبیخ کا، ڈانٹ کا پوچھنا ہے، زجر کا ہے، وہ استعلام کا پوچھنا نہیں ہے۔ تو ان آیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یعنی تم اس خیال میں مت رہو کہ ہمارے گناہوں کا کسی کو نہیں پتہ، ہمارے جرم سارے چھپ جائیں گے اور جرموں کی کسی کو خبر نہ ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتہ ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا اور پوچھا نہیں جائے گا، بطور توبیخ کے، ڈانٹ کے طور پر پوچھا جائے گا، لیکن گناہوں اور جرموں کی خبر حاصل کرنے کے طور پر نہیں پوچھا جائے گا۔ گناہوں کی خبر حاصل کرنے کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تو نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے خبر حاصل کرنے کی غرض سے، وہاں تو تمہارے گناہوں کا اللہ کو علم ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قیامت کے مختلف حالات اور مختلف مقامات ہیں، مختلف مواضع اور مختلف اوقات کے مختلف حالات ہیں۔ تو اگر کسی ایک مقام پر ایک حال ثابت ہے تو دوسرے مقام پر وہ حال ثابت نہیں ہے۔ ادھر پوچھا جائے گا لیکن ادھر نہیں پوچھا جائے گا، اس وقت پوچھا جائے گا لیکن اس وقت نہیں پوچھا جائے گا، تو اس میں پھر بھی کوئی ٹکراؤ اور تضاد کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ 3-4 مواقع پر جہاں اس قسم کی آیات آتی ہیں تو اس میں دونوں قسم کی مضامین میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تعارض نہیں ہے، اگرچہ بظاہر یہ تعارض محسوس ہوتا ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه، پس نکلا قارون على قومه، اپنی قوم کے سامنے، فی زینتہ، اپنی زینت میں، قوم کے سامنے بڑے ہی ٹاٹ باٹ سے سامنے آیا، اپنے لباس فاخرہ میں، اپنے خدم و حشم کے ساتھ، اپنے تمام خادم اور مال و متاع کی نمائش کرتے ہوئے قوم کے سامنے ہے، اور خاص کر بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے نمائش کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اب ان کو دیکھ کر کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا مثل اس کے جو دیا گیا ہے قارون کو، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ دنیا کے طلبگاروں نے جب اس دنیا دار کے زیب و زینت اور اس کے اتنے بڑے پروٹوکول کو دیکھا تو کہا کاش ہمیں بھی ایسا ملتا۔ اب یہ دنیا کے طلبگار کون تھے؟ یا تو وہ کافر اور منافق تھے جنہوں نے اس وقت کہا، یا وہ مومنین تھے لیکن ایمان کمزور تھا اور فطری طور پر مال کی رغبت ہوتی ہے، تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ایسا مال کاش ہمیں بھی مل جائے۔ یہ آج بھی اس کے بے شمار نمونے ہیں، دنیا کے طلبگاروں کے لیے اس میں عبرت ہے، اور یہ اصل میں مادہ پرستی کا جو بڑا فتنہ ہے یہ اسی کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ عبرت کی بات ہے، لوگوں کو خوشحال دیکھ کر، مال و متاع زیادہ دیکھ کر، پیسے کی ریل پیل دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کاش یہ ہوتا۔
یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس کے پاس آیا کہاں سے ہے، حلال کی کمائی ہے کہ حرام کی ہے، یا اس میں سے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس مال سے ان کو کوئی ذہنی سکون ملا ہے کہ نہیں ملا، اس مال کے ہوتے ہوئے کیا وہ اللہ کو راضی کر چکا ہے یا نہیں، ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، بس دنیا کی ظاہری نمائش پر فریفتہ ہو کر اور لا علم اور جاہل بن کر اس ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا نصیب والا ہے، وہ بڑا قسمت دار ہے، اس کا تو بڑا درجہ ہے، لذو حظ عظیم، یعنی درجۃ عظیمہ، اس کا بڑا درجہ ہے۔ حظ مانا نصیب، یعنی دنیا میں اس کا بڑا حصہ ہے، وہ بڑا بخت رکھتا ہے، بڑی قسمت والا ہے۔ یہ دنیاوی لوگوں کی اور دنیا کے طلبگاروں کی سوچ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ بہت اہم ترین آیت ہے ہر زمانے میں اور فی زمانہ میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا، وَيْلَكُمْ افسوس ہے تم پر، وَيْلَكُمْ یہ جملہ اصل میں یا تو تھا وَيْلٌ لَكُمْ تباہی ہو تمہاری، افسوس ہے تم پر، یا یہ وَي برائے تعجب، وَي تعجب ہے، لَكُمْ تم پر، تو یہ وَي اور لَكُمْ کا مجموعہ۔ یہ ہے تو دعا ہلاکت کی، لیکن مراد اس میں کسی کو ڈانٹنا ہے، متنبہ کرنا ہے، اور کسی پر رحم کرتے ہوئے، اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے وہی لکو تم پر افسوس، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہاری۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کے ہاں بدلہ و ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ایمان و عمل صالح اصل دولت ہے، اور اس کے بدلے میں جو آخرت میں اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ اصل دولت ہے، وہ بہتر ہے۔ اس ظالمانہ تصرف سے حاصل شدہ مال اور اس ایمان اور عمل صالح سے خالی مال کے بارے میں تمنا مت کرو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی نصیب کی بات نہیں ہے کہ ان کو درجہ مل گیا۔ یہ تو نقصان ہے، یہ تو شر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور نہیں دی جاتی یہ صفت مگر صبر کرنے والوں کو۔ وَلَا يُلَقَّاهَا، ہا کی ضمیر کا مرجع یا تو اس قول کی طرف ہے، وَقَالَ الَّذِينَ، ان لوگوں نے کہا، تو وَلَا يُلَقَّاهَا یعنی وَلَا يُلَقَّى هَذِهِ الْمَقَالَةِ، یہ قول سمجھ میں نہیں آتا مگر صبر کرنے والوں کو، اس قول کی توفیق نہیں ہوتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یا اس ہا کی ضمیر کا مرجع ہے ایمان اور عمل صالح کی سیرت اور طریقہ، نہیں دیا جاتا یہ طریقہ اور یہ سیرت، یہ پاکیزہ سیرت، ایمان و عمل صالح کی روش نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔
یا یہ ثواب، یہ ثوابو کا لفظ مصوبتن کے معنی میں ہے، مصوبتن کے مؤنث ہے باعتبار معنی کے، یا جنت کے معنی میں ہے تو جنت بھی مؤنث ہے۔ ولا یلقاها، اور نہیں دی جاتی جنت اور نہیں ملتا یہ ثواب الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو۔ بس صبر چاہیے، اور صبر کیا ہے؟ احکام کی پابندی قبول کرو۔ صبر کیا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر قانع رہو۔ صبر کیا ہے؟ مجاہدہ کرو۔ تو جو اللہ کے احکام کی پابندی کو قبول کرنے والے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں بات آتی ہے، ان کو توفیق بھی ملتی ہے۔ یلقا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ملتی، یعنی سمجھ میں بھی نہیں آتی اور توفیق بھی نہیں ملتی۔ یلقا کے دو مطلب، ایک تو اس مضمون کو سمجھنا، اس کا فہم ہے، اور پھر اس روش پر چلنا اور اس کی توفیق ہے۔ یہ دونوں، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے مجاہدہ چاہیے، اس کے لیے ایک پابندی ہے جو قبول کرنی ہے۔ اب اس یہ لقیہ اور ملاقات والا نہیں ہے، نہیں، یہ تو تلقی کا لفظ ہے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جنہوں نے یہ نصیحت کی وہ کون لوگ تھے؟ وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا۔ گویا کہ اللہ کے ہاں اہل علم وہ ہے اور معتبر علم وہ ہے جس میں دنیا کی حیثیت بندہ پہچان لے، جس کے دل دماغ پہ دنیا اور طلب دنیا سوار ہو، وہ حقیقی علم سے اور علم کی روحانیت سے محروم ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس میں اہل علم کی ایک تعریف بھی ہے، اہل علم کی ایک شان بھی ہے، اور اہل علم کے لیے نصیحت بھی ہے کہ وقال الذین اوتوا العلم، یہ علم شریعت ہے، مگر اعتبار اس علم کا یہ کہ جو دنیا کی فنا اور آخرت کی بقا کو نہ جان سکا، اس کا علم محض دانستن ہے، اس نے اپنے علم کی روح کو نہیں پایا۔ اور اس میں یہ ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے اہل علم کی کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھائے اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی کہ دنیا کو اپنا مطمع نظر مت سمجھو، وہ مادہ پرستی کے جراثیم کو لوگوں سے نکالے، وہ لوگوں کو زہد کی تلقین کرے اور قانے رہنا سمجھائے، دنیا کی ناپائیداری سمجھائے، دنیا کی فنا سمجھائے۔ یہ وہ مضمون ہے جو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ گمراہی کی اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہی یہ ہے کہ لوگ مفاد پرست بن رہے ہیں اور دو شبہات کا شکار ہے۔ تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اپنی دعوت میں کوشش کریں کہ وہ مادہ پرستی نکالیں اور شبہات دور کریں۔ یہ دو کام ہیں، تو پھر سواء السبیل اور سیدھا راستہ اور صراط مستقیم اس پر چلنا آسان ہوگا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو ہم نے دنسا دیا اس کو
وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ، اس کے گھر کو زمین میں. قارون اپنے خزانوں اور اپنے گھر سمیت زمین نے اس کو نگل لیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو نہیں تھا اس کے لیے کوئی بھی گروہ، کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ جو اس کی مدد کرتا، مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہیں تھا وہ خود اپنی مدد کرنے والوں میں سے. نہ کسی نے مدد کی، نہ خود اپنی مدد کر سکا. اب جب اللہ کی پکڑ آئی تو اب کوئی اس کو بچانے والا نہیں رہا. وہ ٹاٹ باٹ، وہ مال، وہ زیب و زینت، وہ ٹیپ ٹاپ اس کے کسی کام نہ ہے. تو اس عارضی دنیا پر فریفتہ مت ہو، یہ نصیحت کی جا رہی ہے. زمین میں ہم نے ان کو دنسا دیا بوجہ ان کے اس تکبر کے. اور بعض تفاسیر میں ہے اور ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا. وہ بھی واقعہ ہے، ممکن ہے صحیح ہو، عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے اور شاید کہ اسرائیلیات سے مروی ہو، لیکن اس آیت میں تو یہ واضح ہے تو اس کو زمین میں دنسا دیا. یہاں ایک بات اور ہے جو بالکل ایک صحیح حدیث میں ہے، بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں، کہ بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ. ایک شخص تھا جو تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو زمین پر کھینچ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور اس زمین میں دھنس لیا اور وہ زمین کے اندر ہی دنسا چلا جا رہا ہے. اس حدیث میں قارون کا نام نہیں ہے، لیکن حدیث صحیح ہے. علماء تفسیر کا رجحان یہ ہے کہ اس شخص سے مراد قارون ہے. تو اگر وہ قارون ہو تو پھر اس کا مطلب کہ وہ زمین میں اللہ نے اس کو دنسا دیا اور زمین میں ہی دنسا چلا جا رہا ہے قیامت کے دن تک. تو یہ بات پھر اگر قارون کے بارے میں ہے تو پھر صحیح ہے. اگر قارون کے بارے میں نہیں ہے تو اس حدیث میں اپنی جگہ مروی ہے اور قارون کو تو اللہ نے زمین میں دنسا دیا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح کو ہو گئے وہ لوگ، تمنّوا جنہوں نے تمنا کی تھی، مکانہ اس کی منزلت کی، قارون کی جگہ کی تمنا جو لوگ کر رہے تھے جب انہوں نے قارون کا یہ حال دیکھا. بالامس، کل، گزشتہ کل، یا مجاز کے طور پر اس سے مراد یعنی پہلے، ضروری نہیں کہ بالکل کل ہی، کل گزشتہ ہی، یعنی جو لوگ اس سے پہلے یہ تمنا کر رہے تھے قارون کے دنسائے جانے کے بعد، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، تعجب ہے اس لیے کہ بے شک اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اب ان کو احساس ہوا، اب وہ خوش تھے
لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا کہ ہمیں یہ مال نہیں دیا. یہ احسان کون سا تھا؟ کہ یہ مال نہیں دیا، اس طرح کا حرام مال نہیں دیا، اور یا ہماری اس فضول گفتگو پر ہمیں نہیں پکڑا، ورنہ اگر ہم پر احسان نہ ہوتا لخسف بنا، تو ہمیں بھی دنسا دیتا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تعجب ہے اس لیے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. یہ جو وَإِكَأَنَّ کا لفظ ہے، وَإِكَأَنَّ میں یہ جو وَي ہے، وَي استعمال ہوتا ہے تعجب کے لیے، کاف استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے. وَي تعجب ہے، کا معنی کی طرح، ان بے شک. تعجب ہے اس لیے کہ بے شک، وَي کا ان، وَي تعجب ہے کا اس لیے، ان بے شک. ایک اس جملے کا یہ مطلب. دونوں وَي استعمال ہوتا ہے ندامت اور حیرت کے لیے. وَي افسوس ہے، تعجب ہے، اور پشیمانی کے طور پر کہا جاتا ہے. وہی افسوس اور حیرت ہے، اور یہ کاف تشبیہ کا، تو معنی یہ کہ افسوس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ. ہم اپنی زبان میں اس کو یوں تعبیر. بعض صحابہ تابعین سے مروی ہے کہ یہ پورا وہی کا انا علم ترا اور علم تعلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہی کا انا کہ آپ نہیں جانتے، کہ آپ نے غور نہیں کیا، کہ آپ نے نہیں دیکھا. تو یہ وہی کا انا کا مطلب ہے. گویا یہاں پر وہ لوگ یکدم سے اپنی بات پر پشیمان ہوئے اور تعجب اور حیرت ظاہر کرنے لگے، اور خود ہی کہنے لگے کہ یہ روزی اور رزق کی فراخی اور تنگی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، یا وہ کامیاب ہو گیا، یا وہ بڑے عظیم مرتبے والا بن گیا، بلکہ یہ رزق کی تنگی اور رزق کی فراخی یہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے. جس کو کم دیتا ہے یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ یا نالائق ہے یا وہ شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور جس کو زیادہ ملتا ہے یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ بڑا ماہر ہے یا پھر وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. تو اس کو معیار مت بناؤ، معیار زندگی کو معیار مت بناؤ کہ معیار زندگی بلند ہو. اگر ایک شخص کو ایمان اور عمل صالح حاصل ہے تو اگر وہ اس کو چٹنی روٹی مل رہی ہے تو بھی وہ بڑے نصیب والا ہے. اگر ایمان و عمل صالح نصیب نہیں ہے تو اگر وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بھی ہے تو قابل رحم ہے، قابل ترس ہے اور بد نصیب ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے وقت اس آیت کو پڑھ رہے تھے اور بار بار پڑھ رہے تھے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر، یہ جنت جس کا ذکر ہوتا ہے جو مومنین کے لیے ایسا ہے جیسے سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے
کہ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، یہ جنت، نجعلھا، ہم اس کو مقدر کریں گے اور اس کو مخصوص کریں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو ارادہ نہیں کرتے علوا، تکبر کا، فی الارض، زمین میں، ولا فسادا، اور نہ فساد و ظلم کا، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیت کے بعد فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ذہبت الامانی ہا ہونا، ساری امیدوں پر پانی پھیر گیا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جن میں علو اور فساد نہ ہو، جنت ان کی ہے، مطلب یہ کہ علو و فساد سے ہم کہاں محفوظ، علو نہ ہو، فساد نہ ہو، دوسروں پر چڑھائی، دوسروں پر خود اپنی بڑائی، دوسروں پر فخر اور نمائش، دوسروں سے اچھا ہونا، تکبر، حق کو کاٹ دینا اور حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ علو ہے۔ اور فساد، حدود الہی سے تجاوز، بگاڑ، ڈاکہ، چوری، غصب، رشوت، سود، حرام خوری، یہ تو ہے ہی حدود الہی سے تجاوز، اور ہر گناہ وہ فساد۔ تو جب علو نہیں ہوگا اور فساد نہیں ہوگا تو جنت ان کی ہے، یہ ان کو ملے گی۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام ہے متقین کا، بہترین انجام ہے متقین کا۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی اس آیت کو لکھ کر ایک کمرے میں ٹانگ دے، کتبے میں لکھ کے، ہر وقت یاد رکھیں۔ تاکہ یہ چیز ہمیشہ یہ مضمون پیش نظر رہے۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذہن میں لکھا ہے، یہ ایسی آیت ہے۔ جنہوں نے علو اور فساد کا ارادہ بھی نہیں کیا، لا یریدون میں مزید مبالغہ ہے، یہ نہیں کہ علو نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، لا یریدون، ان کا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی پر چڑھائی کروں اور غلبہ کروں، تسلط کروں اور فساد مچاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نزلت فی اہل العدل والتواضع من الولاة واہل القدرت من سائر الناس، یہ آیت حکمرانوں اور قدرت والوں میں سے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہے جو عدل اور تواضع والے، جن میں انصاف ہو، جن میں تواضع اور منکسر المزاج ہو۔ تواضع اور انصاف دو بہت بڑی خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں جب پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر تو تب جا کے فساد مٹتا ہے۔ جب ہر ایک دوسرے پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، بے انصافی کرے گا، فساد مچائے گا اور تکبر کرے گا، یہ نمائش اپنے ذات کی، اپنے جسم کی، اپنے مال کی، اپنے پیسے کی، اپنے گاڑی کی، اپنے بنگلے کی، دوسروں سے آگے بڑھوں، دوسروں کو دکھاؤں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ اب ایک ایسا عام رائج ہو چکا ہے کہ بس اسی کو سمجھ لیں کہ کمال اور کامیابی سمجھا جانے لگا ہے۔ تو یہ کتنی اہم آیت ہے۔ جنت چاہیے، علو نہیں، عاجزی، چھوٹی بات ہے، تواضع، انکساری۔ والعاقبۃ للمتقین، قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اسی صورت کی آیت نمبر 37 میں گزرا ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، اور یہاں ہے کہہ دیجئے نبی میرا رب جانتا ہے من جاء بالہدیٰ، اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کو جو صریح گمراہی میں ہے۔ یہ مزید لرات دکا کے لفظ کی مزید تقریر ہے اور کفار کے الزام کا جواب ہے۔ لوگ تو اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ پھر واپس آئیں گے، آپ عظیم شان مقام پہ جائیں گے۔ لوگ تو آپ کو اس قسم کی گفتگو میں اور آپ کے کلام اور دعوت میں گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن اے نبی آپ کہہ دیجئے ہدایت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے، میرا رب جانتا ہے۔ یہ من جا جو ہے یہ منصوب ہے، اعلم عالم کے معنی میں ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ بھی ماقبل کے مضمون رات دکا کی تقریر ہے کہ اے نبی آپ کو تو یہ بھی امید نہ تھی کہ مجھ پر قرآن نازل ہوگا، مگر اللہ نے نازل کر دی نا، وہی شروع ہو گئی نا، تو آپ اسی طرح پھر مکہ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ایسے ہی یہ وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اور نہیں تھے آپ امید رکھنے والے، آپ امید نہیں رکھتے تھے أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، کہ نازل ہوگی آپ پر کتاب، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی کہ قرآن وہ نازل فرمایا۔ آپ نبوت کے نہ طلبگار تھے، نہ خواہش رکھتے تھے، نہ اس انتظار میں تھے، مگر یہ اللہ کی طرف سے وہبی طور پر آپ پر رحمت کی گئی اور آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو نبوت کی صداقت کے دلائل میں سے اس کو قرآن پیش کرتا ہے کہ یہ کوئی نبوت کی حصول کی کوئی طلب تیاری نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور عطیہ تھا، اور نبوت کسبی شے نہیں ہے بلکہ یہ ایک وہبی شے ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنائے۔ تو اب 5 نصیحتیں کی جا رہی ہے آخر میں۔ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اصل میں امت مراد ہے، اور یہ نعمت قرآن کا شکریہ ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، بس ہرگز مت ہونا مددگار کافروں کا، کفر کے کسی کام میں بھی مدد مت کرو۔ یہ اسی سورت کی آیت نمبر 17 میں ہے، قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں یہ اس کے مناسب یہاں بیان کیا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور نہ روکے آپ کو اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہے آپ کی طرف، اللہ کی آیتوں کی قرات سے اور اللہ کی آیتوں پر عمل سے آپ کو کوئی چیز نہ روکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یہ تیسرا حکم ہے، اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہونا مشرکوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ماحول میں جہاں مشرکین شرک کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، کفر اور شرک کا دورہ ہے، آپ اپنے رب کی طرف بلائیے اور شرک اور کفر اور ان کی کسی قسم کی تعاون میں آپ مددگار نہ بنیں۔
لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہر چیز فنا ہوگی اور ہر چیز فنا ہونے کے قابل ہے، اور ہر چیز متغیر ہے سوائے اللہ کی ذات کے کہ وہ قائم اور دائم ہے۔ وجہ سے مراد اللہ کی ذات، اور وجہ ذات کے معنی میں مستعمل ہے۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اس اللہ ہی کے لیے حکم ہے، شرعی حکم بھی، تکوینی بھی، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔